आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील दूसरे बाब की 13वीं से 18वीं आयत तक। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के एक फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और वहाँ रह, जब तक कि मैं तुझे न कहूँ, क्योंकि ऐसा होगा कि हेरोदेस बच्चे को ढूंढेगा ताकि उसे हलाक करे। तब वो उठकर रात ही को बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ मजाक किया तो नहायत गुस्सा हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से दरियाफ्त किया था। तब वो जो इर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हुआ कि रामा में नोहा और तलखजारी की एक आवाज़ सुनी गई, राहिल अपने बच्चों पर रो रही है और उनकी बाबत तसल्ली पजीर होने से इनकारी है, क्योंकि वो हैं ही नहीं। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस मत्ती दूसरे बाब की 13वीं ता 18वीं आयत तक पढ़ी और सुनी गई। मेरे अजीजों, लतूरियाई कैलेंडर के मुताबिक आज उन मासूम शहीद बच्चों की ईद मनाई जा रही है जिन्हें हेरोदेस बादशाह ने बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। इन मासूम और बेज़र बच्चों के कत्ल का सबब ये था कि वो उस नौमौलूद बच्चा बादशाह को कत्ल करवाना चाहता था जिसकी पैदाइश की खबर मजूसियों ने उसे दी। मजूसी मशरिक में एक सितारे को देखकर यहूदिया की सरजमीन में आए ताकि उस नौमौलूद अजीम बादशाह को सिजदा कर सके और उसकी बारगाह में हदिये नजराने बतौर शुक्राने और अकीदत के पेश करें। लेकिन मजूसी इस बात से बेखबर थे कि हेरोदेस एक जालिम, जाबिर, ज़ीरक और मकार बादशाह है। बनी इसराइल की तारीख का स्याह बाब है, क्योंकि अब तक जितने भी बादशाह हुए वो यहूदा की हस्ब नस्ब से थे और याकूब के 12 बेटे थे और यहूदा चौथा बेटा था। खुदा ने याकूब और उसकी नस्ल को बरकत दी और यहूदा की नस्ल को बादशाहत की बरकत अता हुई, जबकि हेरोदेस नस्लन ईसू की औलाद में से था जिन्हें बरकत तो दी गई लेकिन गुलामी की। और हेरोदेस रूमी बादशाह से साजबाज करके बनी इसराइल का बादशाह बन बैठा। शाही घराने पर एक गुलाम घराना राज करने लगा। हेरोदेस अपने आप को यहूदी कहता था, लेकिन फकीहों और फरीसियों और बनी इसराइल ने उसे कभी भी अपना बादशाह और ना ही यहूदी तस्लीम किया। हेरोदेस ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए कैसरिया नामी शहर भी बसाया ताकि रूमी बादशाह कैसर अगस्तस की खुशनुदी हासिल करे और यहूदियों के दिल जीतने के लिए
عظیم الشان ہیکل تعمیر کی، لیکن وہ اپنی ادومی جبلت اور خصلت کو نہ بدل سکا۔ وہ اقتدار کی خاطر اپنے پرائے کسی پر بھی اعتبار نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ صرف یہ سن کر کہ اس کی محبوب ترین بیوی، جس کا نام بھی مریم تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف سازش کی ہے، اور اسی پاداش میں اس نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو بڑی بے رحمی سے قتل کروا دیا، اور مثل مشہور تھی کہ ہیرودیس کے بیٹے ہونے سے سور ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور میرے عزیزو، مجوسی انجانے میں اسی بادشاہ یعنی ہیرودیس کے پاس جا کر نومولود بادشاہ کا پتہ پوچھنے لگے۔ مجوسی تو فرشتے سے آگاہی پا کر دوسرے راستے سے اپنے دیش چلے گئے، پر ہیرودیس یہ خبر پا کر آگ بگولا ہو گیا، اور بچہ یسوع کو، جو حقیقی بادشاہ تھا، جو حسب نسب سے یہودا کے گھرانے اور داؤد کی نسل سے تھا، نقلی بادشاہ ہیرودیس نے اسے ختم کرنے کی غرض سے بیت لحم کی ماؤں کی گود اجاڑ دی۔ ہر جگہ سوگوار، ہر گھر سوگوار ہو گیا، گلی کوچوں میں بچوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ گو کہ استفنس پہلا مسیحی شہید ہے، لیکن کلیسیا ان کم عمر اور معصوم بچوں کو بھی شہید کا درجہ دیتی ہے۔ ان بچوں نے خداوند یسوع کی خاطر اپنی جان گنوا دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج کی تلاوت پڑھتے وقت میرے ذہن میں پرانے عہد نامے میں لکھے گئے مصر میں واقع ہونے والے اس صحنہ کی طرف چلا گیا جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ شاہ مصر نے بھی اپنے اقتدار کی خاطر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن خدا نے معجزانہ طور پر موسیٰ کو بچا لیا، اور موسیٰ فرعون کے گھر میں ہی پلا بڑھا، پرورش پائی اور پروان چڑھا۔ حسن اتفاق ہے کہ موسیٰ کی خبر گیری اور حفاظت کرنے والی، دریا میں بہتے بچے موسیٰ کے پیچھے پیچھے جانے والی موسیٰ کی بہن کا نام بھی مریم تھا، اور خداوند یسوع کو ہیرودیس سے بچا کر مصر لے جانے والی ہستی کا نام بھی مریم ہی ہے۔ صاحب اقتدار اپنے رتبے، اپنے اختیار، اپنی شہرت، اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا بے گناہ بے قصور کے قتل کو کبھی بھولتا نہیں۔ دنیا کے پہلے مقتول یعنی حابیل کے قتل پر قاتل قائن سے خدا نے کہا کہ تیرے بھائی حابیل کے خون کی آواز زمین سے مجھے پکارتی ہے، اس لیے اب تو زمین پر لعنتی ہوا۔ فرعون نے بچوں کا قتل عام کیا تو خدا کے غضب اور انصاف سے نہ بچ پایا، اور ہیرودیس نے بھی معصوم بچوں کو شہید کیا۔ اس نے ان گنت لوگوں کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ اسے قصائی بادشاہ کے طور پر زیادہ یاد رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ 70 سال کی عمر میں ہیرودیس بے شمار جان لیوا بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، جسم میں
کیڑے پڑ گئے، جس کی بدولت اس کا سکھ، چین، آرام، راحت سب ختم ہو گیا۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہی خنجر سے اپنی جان لینے کی کوشش کی تاکہ وہ اس اذیت سے بچ پائے، لیکن وہ اس عذاب سے نہ بچ پایا، اور بالآخر یہرو کے شہر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، چیخ و پکار، دردناک موت سے مر گیا۔ لیکن امن کا شہزادہ یسوع ظالم و جابر کے ظلم سے بچا رہا۔ میرے عزیزو، آج بھی لاتعداد معصوم بچوں کو جنگ و جدل میں شہید کیا جا رہا ہے، اور کچھ قتل ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور سرجنوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں، اور کچھ ماں باپ کے ہاتھوں۔ کچھ معصوم بچوں کی لاشیں گلی کوچوں اور کچرے کے ڈھیروں سے ملتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر خون کی پکار زمین سے خدا کو پکارتی ہے، اور خدا انصاف کے لیے آ کھڑا ہوتا ہے۔ خدا چہروں کو نہیں دیکھتا، پھر چاہے فرعون ہو یا ہیرودیس، یا چہرے پر نقاب پہنے ڈاکٹر سرجن ہو، یا منہ چھپا کر لاش کو کوڑے دانوں میں پھینکتی ماں ہو، یا گناہگار باپ، خدا انصاف کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ناحق خون سے اپنے ہاتھوں کو پاک رکھیں، کیونکہ نور تاریکی میں چمکا ہے، تاریکی مٹ گئی ہے، اندھیرا اجالے میں بدل گیا ہے۔ خدا یسوع المسیح کا جنم دراصل ہمارا نیا جنم ہے، ہماری نجات کا دن ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کے پاس جائیں، اسے اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ مانیں، اسے سجدہ کریں، اور اس خبر کو دنیا میں عام کریں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔